اچھا جی، تو شادیاں تو طرح طرح کی ہوتی ہیں اور ہم ان کے حوالے سے ویڈیوز بھی شیئر کرتے ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں بھی کہ کس طریقے سے کبھی ہیلی کاپٹرز کے ذریعے پیسے برسائے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی فونز دیے جا رے ہوتے ہیں، کبھی موٹر وے پہ چلتے چلتے ہم نے وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھائی تھی کہ وہ پیسے اور کس طریقے سے وہ بے حرمتی بھی تھی اور خاص طور پر لوگوں کے منہ پر ایک تماچا بھی تھا، مذاق بھی اڑایا جا رہا تھا. تو یہ سلسلہ بھی ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ رول ماڈل بنتے ہیں دوسروں کے لیے، جو اس پرتعیش سلسلے سے دور خود کو رکھتے ہیں اور لوگوں کی مدد پر یقین رکھتے ہیں. اور ایک ایسے وقت میں اشفاق جب ہر کوئی یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں نے آپ سے بہتر اپنا ایونٹ ارینج کیا، کمپٹیشن ہے سوشل میڈیا پر. ارے بھائی وہاں پر ڈسکشن ہوتے ہیں. ہاں کئی لوگ تو جو لفافہ لے کے جاتے ہیں تو وہ اس صورت میں سوچ کے لے کے جاتے ہیں کہ اس میں اماؤنٹ جو ہوگا یہ مینیجبل ہوگا کھانے کو دیکھ کے. کھانا اچھا ہوا تو اس کے اندر ایک آدھ نوٹ کا اضافہ، ورنہ ویٹ کرتے ہیں کھانا کھا کے آپ لفافہ. جی بھائی نہیں، میں ایسا نہیں کرتا. میں لفافہ لے کے ہی نہیں جاتا. میرا جانا ہی مطلب باعث افتخار ہوتا ہے ان کے لیے. تو ماشاءاللہ، یہ اب سیلف سینٹرڈ کون ہے اس کا مطلب سوچیں آپ، میں کھل کے وہاں پر کھا بھی نہ سکوں، لوگ اگر پہچان ہوں کہیں گے کس طریقے سے کھا رہا ہے. لیکن یہ بڑا احسن اقدام ہے ایک ایسے وقت میں جب لوگ نمائشی طریقوں میں پڑ گئے ہیں، خود نمائی میں پڑ گئے ہیں. وہاں پر اگر آپ ایسے شادی کر رہے ہیں کہ باقاعدہ یہاں پر دوسروں کی مدد کی جا رہی ہے، تو اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے. اپنی خوشیوں میں آپ ایک طریقے سے ان کو شریک کر رہے ہیں جو مستحق بھی ہیں. بالکل. سرائے نورنگ کے میئر کی بات کرتے ہیں جنہوں نے اپنی تو نہیں لیکن اپنے بھتیجوں کی شادی میں یعنی کہ ولیمے میں مہنگی ڈشز کے بجائے اپنے علاقے کے غریبوں میں 600 راشن بیگز تقسیم کیے. تو اب ہم ایک ایسے وقت میں جی رہے ہیں جہاں پر انفلیشن عروج پر ہے، مہنگائی عروج پر ہے، اور جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ اتنے، اب آپ دیکھیں کہ لوگوں کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ مدد کرنا ان کی ضرور کریں. لوگوں کو آٹا، دالیں، گوشت یہ تو ان کی پہنچ سے باہر ہو گیا ہے، سبزی بھی ان کی پہنچ سے باہر ہو گئی. ایسے میں اگر ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں تو ایک معاشرے میں ہم بہتر مثال عزیز الرحمان کی طرح قائم کر سکتے ہیں. 40 لاکھ روپے کا انہوں نے راشن تقسیم کیا ہے. مطلب یہ چاہتے تو یہ بہت گرینڈ کوئی ایونٹ کر سکتے تھے، کوریوگرافر بلا سکتے تھے، مطلب اپنی شہرت، اپنی امارت، دولت دکھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے پریفر کیا لوگوں کی مدد کرنا. بالکل جی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں تحصیل سرائے نورنگ کے میئر عزیز اللہ خان. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جس طرح سے صدف ابھی تذکرہ بھی کر رہی تھی کہ بے تحاشا فضول اخراجات کیے جاتے ہیں، نمود و نمائش کی جاتی ہے، لیکن آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں کی مدد کی جائے. لیکن یہ آئیڈیا کیسے آیا آپ کے ذہن میں کہ یہ کرنا چاہیے اس طریقے سے؟ ضلع جو ہے وہ بہت پسماندہ ضلع ہے. وہاں پہ لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستے ہیں. وہاں پہ لوگوں کی قوت خرید نہ ہونے کے برابر ہے. اور جب میرے بھتیجوں وقاص خان اور شمون خان کی شادیوں کی ڈیٹ طے ہو گئی تو میں سوچنے لگا کہ اس طرح تو ہم بفا سسٹم اور 4-5 قسم یا 6 قسم کے مختلف انواع و اقسام کے گانے بنائیں گے اور اس میں زیادہ تر مالدار لوگ آئیں گے اور غریب لوگ اس سے مستفید نہیں ہو سکیں گے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ کیوں نہ اس کو مالدار لوگوں کے بجائے غریب لوگوں کی شادی بنا دی جائے. ہم نے باقاعدہ ایک شادی کا کارڈ بنایا اور لکی مروت میں جو جتنے بھی کلی حضرات ہیں، جو چھاپڑی فروش ہیں، موچی حضرات ہیں، گدا گاڑی والے ہیں، ہتھ ریڑی والے ہیں، ان کا ڈیٹا ہم نے جمع کیا. پھر ان کو بلایا شادی کے لیے، شادی کارڈ دے کے ان کو بلایا اور اس شادی کارڈ پہ ہی ہم نے ہر اس غریب بندے کو جو ہمارے ڈاٹے میں شامل تھا، ہم نے وہ فوڈ پیکیجز دیے. 600 فوڈ پیکیجز ہم نے ان میں تقسیم کیے. ایک فوڈ پیکیج کی قیمت 6500 روپے تھی اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اس میں اتنا راشن تھا کہ ایک غریب بندہ جو ہے وہ 15-20 دن عزت کے ساتھ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ عموماً ہمارے یہاں جو لوگوں کے ذہنوں میں کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ نے چیریٹی کرنی ہے، بہت سارے لوگوں، میجورٹی کی بات کروں گی لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑے دل کھول کر چیریٹی کرتے ہیں، لوگوں کا کانسیپٹ یہ تھوڑا دے دیں، بہت تھوڑی سی مدد کر لیں. لیکن آپ کو یہ خیال کیسے آیا، کیونکہ ظاہر آپ نے اتنے سارے لوگوں میں راشن تقسیم کیا، اتنی بڑی رقم خرچ کی، کیا گھر والوں میں سے کسی نے روکا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ بات سب سے پہلے اپنے والد صاحب کے ساتھ شیئر کی
تو اس نے میرے ہاں میں ہاں بھری اور اس نے کہا یہ آپ کا آئیڈیا بالکل ٹھیک ہے اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. پھر جب میرے 3-4 بھائی ہیں وہ بیٹے تو انہوں نے بھی میرے اس تجویز سے اتفاق کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی تجویز ہے, بہت اچھا آئیڈیا ہے اور ہم اس میں آپ کو سپورٹ کریں گے. یہ گو کہ انہوں نے سٹیپ بھی لے لیا تھا کہ ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں اور انہوں نے اس میں کچھ باتوں پہ سٹارٹ بھی لیا تھا. جب ہم نے گھر میں فون کیا تو ظاہری بات ہے 2 بھائی ہمارے ادھر تھے, انہوں نے اس پہ ذرا خفگان کا اظہار کیا. جو بھتیجے تھے انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ چیز جو ہے اچھی تو ہمیں نہیں لگ رہی. گھر کی میں جو خواتین تھی وہ بھی اس بات پہ راضی نہیں ہو رہی تھی. لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے کہ جب میں گاؤں گیا اور وہاں ان کے ساتھ بیٹھا تو سب میرے ہم نوا بن گئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی بس ٹھیک ہے, آپ نے جو کچھ سوچا ہے, جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں یہ چیز ہمیں بھی قبول ہے, اور پھر انہوں نے مجھے اجازت دی. اچھا, لیکن اس میں میکانزم کیا تھا؟ بیکاز ظاہر ہے کہ یہ تو آئیڈیا بہت اچھا تھا کہ لوگوں کو بلانا, ان میں امداد تقسیم کرنا, لیکن یہ طے کرنا اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو بلا کے کہ ان میں سے مستحق کون ہے, سفید پوش کون ہے, یہ کس طریقے سے تعین کیا آپ نے؟ اچھا, ہم نے جو فوڈ پیکیجز تقسیم کیے وہ غریب لوگوں میں تقسیم کیے, ایسے لوگوں میں تقسیم کیے جو بالکل 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے تھے. ہم نے 3-4-5 بندوں کی ڈیوٹیاں لگائی, انہوں نے ڈیٹا جمع کیا, پھر ہم نے ان کی اسکروٹنی کی, اس لسٹ کی, اور اس میں سے 600 جو سب سے مستحق لوگ تھے ان کو نکالا, اور اس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں وہ 10-15 دن کھانے عزت سے کھانے کے قابل ہو سکے. بہت شکریہ عزیز اللہ خان ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ آپ کا جناب, بہت زبردست مثال قائم کی ہے. یقیناً لوگوں کو اس سے بڑی انسپریشن ملے گی اور ہوپ فلی آپ ایسا کریں, ثواب بھی سمیٹیں, لوگوں کی دعائیں بھی سمیٹیں اور اس کار خیر میں حصہ لیں اور دوسروں کے لیے مثال بنے.